اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند نے آسماں سے اعلان کیا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام دیا ہے، لوٹ لو جتنی لوٹ سکتے ہو نیکیاں، اللہ نے ہمارے لیے ماہ رمضان دیا ہے۔ الصبح بدا من طلعته۔ اسلامک کیلنڈر کے 9ویں مہینے کو ماہ مقدس رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں دونوں جہاں کے مختار اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ماہ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا گیا ہے، کیونکہ جس طرح موسم بہار میں ہر طرف سبز ہی سبز نظر آتا ہے، ہر طرف رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح رمضان میں بھی نیکیوں پر بہار آئی ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت تو دیکھیے کہ جو شخص عام دنوں میں اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، وہ بھی رمضان میں عبادت گزار بن جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور حدیث میں ایسا ذکر ہے کہ صبر کا مطلب جنت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ رمضان مہینے کی شروعات روزے سے ہوتی ہے۔ روزہ مطلب صبح سحری کے وقت سے شام مغرب تک بنا کچھ کھائے پیے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ رمضان مہینے میں روزہ عموماً 29 سے 30 دنوں کا ہوتا ہے، جسے مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ پوری عقیدت و شدت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جو یادیں اس کے بارے میں تو ہمارے دل میں بہت بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم کو سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ آئندہ ہمیں ملے یا نہ ملے سے کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس مہینہ کی وہ خوشی ہے کہ جس کے لیے ہم بھرپور تیاریاں کرتے ہیں۔ سامنے ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں، لوگوں کے گھروں گھروں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ساتھ ساتھ ہم مدرسے کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا ہے، جیسے کیلنڈر چھپوانا، لوگوں تک تعلیم پہنچانا، اور لوگوں کے اس کے ذریعے سے دن کی طرف ابھارنا، یہ ہمارا کام رہتا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ہماری خوشی کے ساتھ وہ بھی اپنی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ لایا نہیں کرتے۔ روزہ رکھنے کا اہم مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک طرف روزہ رکھے اور دوسری طرف گناہ کرے، لہٰذا حدیث کے مطابق ایک روزے دار کے لیے کچھ خاص ہدایتیں دی گئی ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، اپنی نفس پر قابو کرنا، گالیوں اور گندی چیزوں سے پرہیز کرنا، وقت پر سحری کرنا، وقت پر روزہ کھولنا، سلسلے وار طریقے سے مسواک کرنا۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور نیک کام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں عورتوں پر، مردوں پر اور بالغ بچوں پر۔ کو پھیلایا نہیں کرتے۔ مطلب کہ ایک روزے دار کا روزہ صحیح معنی میں تبھی مکمل مانا جاتا ہے جب ایک روزے دار تمام طرح کی ہدایتوں کو مان کر روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر روزے سے جڑی ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ مسواک منہ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اپنوں کا کیا کہنا۔ رمضان مہینے کو برکت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پروردگار انسانی ضرورتوں کی ہر چیزوں میں برکت کر دیتا ہے، چاہے وہ روزے میں مختصر افطار ہو یا پھر ماہ مبارک میں نماز اور نوافل کا ثواب۔ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر چیزوں میں اتنی برکتوں کی بارش کرتا ہے کہ لوگوں کی خاص ضرورتیں اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ سرور دو عالم خالق کائنات اس مہینے کی عبادت میں نفل نماز کا ثواب سنت نماز کا ثواب فرض نماز اور فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتا ہے۔ نہیں کرتے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اگر کوئی فرض کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یا وجیہ الدین والکرم، اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ایک معمولی نمونہ ہے، چاہے وہ دریا ہو یا درخت یا پھر دن ہو یا رات، پتا پتا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا محتاج ہے۔ نبی 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 نبی، لہٰذا رحیم کو راضی اور اس کی عبادت کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینے کے شب قدر میں ہی اس دنیا میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ رسول 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 رسول۔ حقیقت مانے تو رمضان کا مہینہ اللہ کے بندوں کے صبر کے امتحان کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں اللہ کے بندے دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر روزہ تو رکھتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کے نماز کے علاوہ رات میں 20 رکعت کی ایک خاص نماز بھی پڑھتے ہیں جسے تراویح نام سے جانا جاتا ہے۔ تراویح نماز رات کے آخری نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس میں سلسلے وار طریقے سے حافظ صاحبان قرآن پاک کی قرأت کرتے ہیں۔ تراویح اصل میں روزے کی ہی طرح ایک مشکل عبادت ہے۔ دن بھر کے روزے کی تھکان کے بعد رات کے پہلے پہر میں یہ خاص نماز ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی یہ خاص نماز روزے دار کا امتحان بھی ہوتی ہے۔ یہ جو تیاری کی جاتی ہے رمضان کی، یہ 1 سال کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم سال بھر تک ہماری زندگی صحیح گزاریں اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے ملنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہم خدا کی عبادت کرنے والے بن جائیں، بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں اور نیک بن جائیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ روزے دار رحیم کے در پر کھڑا ہو کر قرآن کے کلموں کو سنتا رہتا ہے، لیکن رمضان مہینے میں رحیم اپنے رحمتوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کا نیک بندہ نہ صرف تراویح کی نماز خوشی خوشی پڑھتا ہے، بلکہ اس نماز کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سحری کے لیے بھی اٹھنا قبول کر لیتا ہے۔ سحری جب صبح اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تو سنت یہ ہے کہ 2-3 لقمے سحری ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجوریں ہوں چاہے 3 کھجوریں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے سے خیر برکت ہوتی ہے۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں
رمضان مہینے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نماز اور روزے احترام کے ساتھ پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں۔ حدیث میں ایسا ذکر ہے کہ رمضان مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں۔ رمضان کے دنوں میں لوگ بھوکے پیاسے اور ضرورت مندوں کے لیے فطرہ اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، روزے داروں کو افطار کرانے کے لیے دعوت افطار کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے بیچ کے گلے شکوے بھول کر ساتھ میں بیٹھ کر افطار کرتے ہیں۔ ان کے روزے پر ارے او نا سمجھ۔ روزے کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ لمحے روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے، اس لیے ایک روزے دار کو اپنی آنکھ، کان، ناک اور ہر ایک نفس پر قابو رکھنا چاہیے۔ رمضان اور روزے کا اصل مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب ایک روزے دار اللہ اور حدیث کے بتائے راستے پر چل کر دین اور دنیا دونوں کو روشن کرتا ہے اور اپنی زندگی میں نیک اعمالوں کو شامل کر پوری انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اس موقع میں اللہ کا ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے شاید یہی کہتا ہے، دامن رحمت سے وابستہ ہے۔ آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، کر لو رب کو راضی، شاید اس جہاں میں یہ موقع مل نہ پائے۔ پھیلایا نہیں کرتے اللہ 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 اللہ